اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، آج کا موضوع ہے عرش صحبائی کی غزل نمبر 1 شعر نمبر 3 کی تشریح۔ شعر نمبر 3 اس طرح سے ہے: اس کی آنکھوں سے نمایاں تھی محبت کی چمک، اس کے چہرے پر نئی تہذیب کا غازہ نہ تھا۔ تو نمایاں کا معنی یہاں ظاہر ہے یا عیاں یا آشکارا، چمک کا معنی روشنی ہے یا جھلک، تو چہرہ کا معنی یہاں صورت ہے یا منہ یا مکھڑا، تہذیب کا معنی ہے آراستگی یا خوش اخلاقی، غمازہ۔ تو آگے اس شعر میں عرش صحبائی کہتے ہیں کہ میں نے اپنے محبوب کی آنکھوں میں بہت محبت کا اظہار عیاں دیکھا، جس نئی تہذیب نے انسان کے اندر عیاری، چالاکی اور فریب کاری پیدا کی، بلکہ سوز و گداز کی کیفیت کو بھی ختم کیا ہے۔ میرے محبوب پر اسی نئی تہذیب کا اثر غالب نہیں ہوا ہے، نہ اس نے اپنے چہرے کو بناوٹی اور مصنوعی غازے سے دنیا کو دھوکہ دینے کے لیے رنگ لیا ہے، بلکہ اس کی آنکھوں سے صاف اس کے دل کی حالت عیاں تھی۔ اس کے اندر محبت کا جذبہ ابھی مرا نہیں اور رسم الفت سے بیگانہ بھی نہ ہو چکا ہے، بلکہ آنکھوں سے محبت آشکارا ہے۔ تو آگے اسی غزل نمبر 1 کا چوتھا شعر: عرش ان کی جھیل سی آنکھوں کا، اس میں کیا قصور، ڈوبنے والوں کو گہرائی کا اندازہ نہ تھا۔ تو اس میں جھیل کا معنی ہے تالاب، یا دوسرا معنی اس کو ڈل بھی کہہ سکتے ہیں۔ قصور کا معنی ہے خطا یا تقصیر۔ گہرائی کا معنی ہے نشیب یا عمیق۔ تو اندازہ کا معنی ہے تخمینہ۔ غزل نمبر 1 کے آخری شعر میں شاعر اپنے آپ سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ اے عرش، میرا محبوب اتنا پرکشش ہے کہ جو کوئی بھی اس کی آنکھوں کی طرف دیکھتا ہے تو وہ ان آنکھوں میں ڈوب جاتا ہے، لہٰذا میرے معشوق کی جھیل سی گہری آنکھوں میں اگر کوئی ڈوب جاتا ہے تو اس میں میرے محبوب کا کوئی قصور نہیں ہے، بلکہ ڈوبنے والے کی اپنی غلطی ہے کہ اس سے ان کی گہرائی کا اندازہ نہیں تھا۔ غزل نمبر 2 اور شعر نمبر 1: ہر ایک رنگ میں کاٹیں گے ہم سزا ہی سہی، یہ زندگی کسی مفلس کی بد دعا ہی سہی۔ تو شاعر اس شعر میں کہتے ہیں کسی غریب نے جیسے میرے حق میں بد دعا کی ہے کہ میری زندگی کی حالت بھی ویسی ہی ہو جیسے اس کی زندگی ناداری اور مفلسی میں گزری ہے۔ چلیے یہی سہی، مجھے جس طرح کی بھی زندگی گزارنی پڑے، میں ہر قسم کے حالات کا مقابلہ کروں گا، کیونکہ جب انسان پر مصائب کا نزول بے در پہ ہوتا ہے تو وہ اس کا عادی ہو جاتا ہے، تو پھر اس سے کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوتی ہے۔
تو اس شعر کے الفاظ کے معنی اس طرح سے ہیں: رنگ کا معنی ہے روپ، رنگت یا روغن. کاٹیں گے کا معنی ہے بسر کرنا یا طے کرنا. یہاں گزاریں گے اس کا معنی یہ بھی ہے. تو سزا کا معنی ہے بدلہ یا عوض یا قید یا جرمانہ. صحیح کا معنی ہے ٹھیک، بجا یا درست. مفلس کا معنی ہے غریب، محتاج، نادار. بد دعا کا معنی ہے بری دعا. شعر نمبر 2: نہ اس کو بھول کہ میں نے تجھے کیا تخلیق، نہ اس کو بھول کہ میں نے تجھے کیا تخلیق. یہ اور بات ہے تو وقت کا خدا ہی سہی. بھولنا کا معنی ہے فراموش کرنا، یاد نہ رہنا یا غافل ہونا. تخلیق کا معنی ہے پیدا کرنا، بنانا. وقت کا خدا یعنی حاکم وقت، مختار بھی اس کو کہیں گے ہم. تو اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ جب انسان پیدائش کے مراحل سے گزر کر جوانی کی دہلیز پر پاؤں رکھتا ہے تو وہ غرور اور گھمنڈ کرنے لگتا ہے کہ وہ اپنے آپ ہی یہاں تک پہنچا ہے، اور وہ فرعون اور نمرود کی طرح تکبر کرتا ہے اور خود کو خدا سمجھنے لگتا ہے. وہ بھول جاتا ہے کہ اصل میں اسے خدائے ذوالجلال نے پیدا کیا ہے اور اسی پروردگار نے تجھے زندگی کی نعمتوں سے سرفراز کیا ہے. تو آگے سے اس کا شعر نمبر 3 ہے: یہی بہت ہے کہ مجھ پر تیری توجہ ہے، تیری نگاہ کا انداز دوسرا ہی سہی. توجہ کا معنی ہے خیال یا لحاظ یا رغبت. نگاہ کا معنی ہے نظر، آنکھ یا توجہ. انداز کا معنی ہے طرز، ڈھنگ، حد. تو اس شعر میں شاعر یعنی ارشد شہبائی کہتے ہیں کہ اگرچہ نہ میں اپنے محبوب کے اشاروں کو سمجھتا ہوں، نہ اس کے دلی ارادوں سے آگاہ ہو سکتا ہوں، پھر بھی میں چاہتا ہوں کہ میرا محبوب بے تکلف میری طرف دیکھے. یعنی اے میرے محبوب، میں تیری نگاہ التفات کا آرزو مند ہوں، لیکن تو میرا صبر و قرار آزمانے کے لیے مجھ سے تغافل کر رہا ہے. یعنی کچھ اس انداز سے دیکھ رہا ہے جس کا میں طلبگار نہیں ہوں، لیکن میرے لیے یہ بھی بہت خوشی کا مقام ہے کہ آپ کی توجہ میری طرف مبذول ہو رہی ہے، اگرچہ تیری نگاہوں کے انداز کچھ اور کہہ رہے ہیں. میرے لیے یہی بہت بڑی دولت ہے. باقی والسلام.